جیسے ہی صبح عاشور ہوئی جناب عباس آئے، کہا مولا اجازت ہے میں جنگ کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ مولا حسین نے کہا عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں، آپ میرے لشکر کے سپہ سالار ہیں، آپ جائیں گے تو فوج کو کون چلائے گا؟ بس بھئی اتنے میں حملہ ہوا، بہت سے انصار بزرگ تھے شہید ہو گئے۔ کہا مولا یہ بزرگ حبیب جیسوں کے لاشیں آ رہے ہیں، مولا مجھے اجازت دیجئے۔ کہ نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں۔ 3 جب حملے ہوئے نا زیادہ تر صاحب سب شہید ہو گئے، تو ایک مرتبہ جناب عباس آئے، کہا مولا اجازت دے۔ کہ نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں۔ اتنے میں نہ جانے اون و محمد کے لاشیں آئے۔ جناب قاسم کا اب جناب عباس سے رہا نہیں گیا، کہ مولا جنہیں گودوں میں پالا تھا اب تو وہ بھی مارے جا رہے ہیں، مولا مجھے اجازت دیجئے۔ کہ نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار۔ کہ مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ جیسے یہ خیمہ نصب ہے نا، خیمے کے باہر کھڑے تھے جناب عباس، تلوار سے ٹیک لگا کے کھڑے تھے، اچانک خیمے کے اندر سے آواز آئی۔ وہ والا خیمہ تھا جہاں مشکیزیں پانی کے بھر بھر کے رکھے جاتے تھے۔ جناب عباس نے آواز سنی کہ کچھ بچے مشکیزیں ہلا ہلا کے دیکھ رہے ہیں، شاید پانی رہ گیا ہو۔ ایک بچی نے ایک مشکیزہ اٹھایا، مشکیزے پہ لب لگانے لگی، مشکیزہ پیشانی پہ رکھا شاید ٹھنڈک مل جائے۔ جناب عباس خیمے میں گئے، کہا بی بی کیا بات ہے؟ کہا چچا مجھے پیاس بہت زیادہ لگی ہے۔ کہا بی بی مشکیزہ لیجئے میرے ساتھ آئیے، اپنے بابا سے کہیں مجھے پانی لانے کی اجازت دے دیں۔ سنیں گے اب آپ مصاحب کو؟ کہا بی بی اپنے بابا سے کہیں مجھے پانی لانے کی اجازت دے دیں۔ جناب سکینہ نے کہا بابا چچا سے کہیں مجھے پانی لا دیں۔ میں یہی کہوں گا نا، مولا نے کہا ہوگا عباس اب آپ ایسی سفارش لائے ہیں میں رد نہیں کر سکتا، عباس آپ کو اجازت ہے۔ لیکن یہاں پہ روکا جناب سید الشہداء نے، جناب عباس نے مشکیزہ کاندھے پہ رکھا، علم ہاتھ میں لیا، تلوار حمائل کی نیزہ ہاتھ میں لیا۔ کہا عباس آپ کو پانی لانے کی اجازت ہے، لیکن ایک بات سن لیجئے، جانے سے پہلے ذرا زینب سے مل لیجئے گا۔ جناب عباس اس خیمے میں آئے جہاں جناب زینب تھی، اندر نہیں گئے، باہر سے کھڑے ہو کے کہا بی بی الوداع، بی بی میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں، پانی لینے جا رہا ہوں، جنگ کی تو اجازت نہیں ملی، پانی لینے جا رہا ہوں۔ جناب زینب نے کہا عباس جانے سے پہلے ذرا کچھ دیر کے لیے خیمے میں تشریف لائیے۔ جناب عباس آئے، جب آئے نا خیمے میں سر جھکا کے کھڑے ہو گئے، آنکھیں بند ہیں۔ جناب عباس بہت قد آور تھے، جناب زینب نے دونوں باہیں جناب عباس کے گلے میں ڈالے، گلے میں باہیں ڈال کے جملہ کہا عباس ذرا میری طرف دیکھے نا۔ جناب عباس کے آنسو بہنے لگے، بہت غیور تھے۔ جناب زینب 22 سال بڑی ہیں، پالا تھا جناب عباس کو، ہاتھوں میں پلے تھے، برداشت نہیں کر رہے تھے، جانتے ہیں بی بی پہ بڑا ظلم ہونا۔ کہا عباس جب میں پہلی مرتبہ کوفے آئی تھی نا، بابا نے مجھ سے کہا تھا زینب آج آپ شہزادی بن کے آئیں، کل آپ کو قیدی بنا کے لایا جائے گا۔ عباس میں سوچا کرتی تھی کس میں جرت ہوگی مجھے قیدی بنائے، میرا عباس جیسا بھائی ہے۔ لیکن عباس ابھی جب آپ نے کہا نا بی بی الوداع، مجھے یقین ہو گیا وہ وقت بڑا قریب ہے جب مجھے قیدی بنایا جائے گا۔ اجرکم اللہ۔ بس میں اب جناب عباس کی غیرت برداشت نہیں کر رہے، آنسو بہ رہے ہیں، خیمے سے باہر آیا، کہا بی بی مجھے معاف کر دیں۔ ایک بہت بڑے واعظ ہیں، بہت بڑے واعظ ہیں، وہ ایک جملہ کہتے ہیں کہ جب جناب عباس خیمے سے باہر نکلے، جناب زینب نے ساری بیبیوں کو جمع کیا۔ جب میں یہ جملہ سوچتا ہوں میری کیفیت بدل جاتی ہے۔ ساری بیبیوں کو جمع کر کے ایک جملہ کہا بیبیوں میں پردے کی ضمانت واپس لے رہی ہوں۔ میرا عباس چلا گیا، اب پردوں کی کوئی ضمانت نہیں۔
बस भाई, शायद मैं पूरी शहादत ना पढ़ सकूं, रोक के 2 जुमले कहूं आपसे। आखिरी जुमलों से पहले जरा 2-4 मिनट की जहमत दूंगा, बस मैंने तमाम किया। बहुत बड़े वाइज हैं शेख आयतुल्लाह याहिया यसरबी, हरम में जनाब इमाम हुसैन में बैठे थे। एक जाकिर ने, अरब जाकिर ने पढ़ते पढ़ते जुमला पढ़ दिया कि जब जनाब अब्बास के बाजू कलम हुए ना तो लोग करीब से तीर मार रहे थे। जब पूरे सीने में तीर लगे, एक ने तीर मारा जनाब अब्बास की आंख में लग गया। जब दाहिनी आंख में तीर लगा, मौला ने पहली मर्तबा कहा, मौला मेरी मदद करो। इमाम हुसैन से कहा, मौला मेरी आंख में तीर है। शेख याहिया यसरबी बेहोश होके गिर गए। जब होश में आए ना, कल ना बुलाओ जाकिर को, कहा आइंदा ये रिवायत ना पढ़ना, पता नहीं रिवायत सही है नहीं है। खुद ही कहते मैं जनाब अब्बास के हरम में गया, जरी पे खड़ा होकर बहुत रोया, कहा मौला मुझे माफ कर दें, मैंने आपके वाइस जाकिर को रोक दिया, आइंदा वो रिवायत ना पढ़े। घर गए, कहते मैं जब सोया ख्वाब में देखा जनाब अब्बास आए। कहो शेख तूने क्यों रोका मेरे वाइस को मेरे मसाइब पढ़ने से? कहा मौला मुझे माफ कर दें, मुझे पता नहीं था तीर लगा था या नहीं। कहा शेख मेरे रोने वालों से कहना अब्बास ने कहा है मेरी आंख में तीर लगा था। मेरे रोने वालों से कहना जब आंख में तीर लगे तो हाथ से निकाला जाता, जिसके बाजू ना हो उसकी आंख में तीर लगे वो कैसे तीर निकालेगा? मौला कहते जब तीर लगा मैंने सर झटका, मैंने बहुत सर झटका, तीर नहीं निकला। मैंने सर झुकाया, घुटनों से तीर को पकड़ा, जब मैंने तीर खींचा मेरी आंख में तकलीफ महसूस हुई। मैंने पहली मर्तबा कहा भैया मेरी मदद करो। बस में मेरे भाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, यहाँ कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, मैंने तमाम कर दिया। एक मर्तबा जैसे ही आवाज सुनी सैयद शुहदा ने, जुलजना को ये लगा कि मुझे अब्बास तक पहुंचा दे। एक मकाम पे जुलजना रुका, बस ज़ियारत बरामद होने वाली है। जनाब सैयद शुहदा उतरे, देखा जमीन पे बाजू पड़ा है, उठा के सीने से लगाया, कि ये मेरे अब्बास का बाजू है। फिर दूसरा बाजू उठाया, आगे बढ़े। एक मर्तबा जनाब अब्बास का सर उठा के अपने जानू पे रखा। जनाब अब्बास ने आखिरी जुमला कहा मौला मेरी माँ ने मुझे बताया था जब मैं इस दुनिया में आया मैंने सबसे पहले आपकी जियारत की थी। मौला मैं दुनिया से जाते मैं आपकी जियारत करना चाहता हूँ, लेकिन मौला मेरी एक आंख में तीर लगा है, दूसरी में खून भरा है। मौला आप अपनी अबा के दामन से मेरी आंख से खून साफ कर दे, मैं आपकी जियारत कर लूं। जैसे ही मौला हुसैन ने अबा का दामन उठाया, खून साफ करना शुरू किया। जनाब अब्बास ने कहा मौला मेरी माँ ने कहा था कभी हसन हुसैन से काम ना कहना, मौला मेरी माँ से कहिएगा मैं आपको कभी जहमत ना देता। अगर मेरे हाथ सलामत